کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جب پوری دنیا گہری نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ، عرش عظیم کا مالک آسمان دنیا پر نزول فرما کر پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ لیکن افسوس کہ ہم اس وقت غفلت کی چادر اوڑھ کر اپنے نصیب پر تالے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر آج آپ کی زندگی کی آخری رات ہو اور کل آپ کی آنکھ بستر پر نہیں بلکہ قبر کے اندھیرے میں کھلے، جہاں نہ کوئی الارم ہوگا اور نہ کوئی جگانے والا، تو اس وقت اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ منافقین پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کیا ہم چند لمحوں کی نیند کی خاطر اپنا نام منافقوں کی فہرست میں درج کروانا چاہتے ہیں؟ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے بدلتے ہیں، رات کے فرشتے واپس جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں کہ جب ہم تیرے بندے کے پاس پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم واپس گئے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ فرشتوں کی اس مقدس گواہی میں آپ کا ذکر خیر ہو؟ فجر کا وقت وہ بابرکت وقت ہے جسے قرآن پاک میں مشہود کہا گیا ہے، یعنی وہ وقت جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو شخص فجر کے لیے اپنے گرم بستر کو چھوڑتا ہے، وہ دراصل اپنے نفس کو شکست دیتا ہے۔ شیطان انسان کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے، سو جاؤ۔ لیکن جیسے ہی آپ اللہ کا نام لے کر بیدار ہوتے ہیں، پہلی گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرنے سے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب آپ مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور آپ کا پورا دن چستی، برکت اور نور میں گزرتا ہے۔ اور اگر یہ گرہیں نہ کھلیں تو پورا دن سستی، پریشانی اور بے برکتی میں گزر جاتا ہے۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ ذرا غور کیجئے، پوری کائنات کے خزانے، سونا، چاندی، محلات اور بادشاہتیں ایک طرف، اور فجر کی صرف 2 سنتوں کا اجر ایک طرف۔ ہم چند روپے کے لیے صبح سویرے نوکری پر پہنچ جاتے ہیں۔ سردی ہو یا بارش، ہم اپنے باس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ رب جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمیں سانسیں دے رہا ہے، جب وہ اعلان کرواتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے تو ہم اس پکار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا ہماری نیند اللہ کی رضا سے زیادہ عزیز ہے؟ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کی ضمانت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی ذمہ میں آ گیا۔ اب سوچئے، جس کی حفاظت کا ذمہ کائنات کا مالک لے لے، اسے کوئی طاقت، کوئی جادو، کوئی حسد اور کوئی مصیبت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فجر کے وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو اس وقت سویا رہتا ہے وہ اپنی برکت کھو دیتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سے بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہوں تو فجر کے وقت کو غنیمت جانو۔ یہ وہ وقت ہے جب درخت، پرندر، پتھر سب اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کے ساتھ سجدے میں سر جھکاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے جو ذہنی دباؤ اور مایوسی سے نجات دیتی ہے۔ فجر کی نماز چہرے پر ایسا نور پیدا کرتی ہے جو مہنگی سے مہنگی کریمیں بھی نہیں کر سکتی۔ فجر پڑھنے والے کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہم فجر جیسی بنیاد ہی کمزور کر دیں گے تو باقی دین کی عمارت کیسے کھڑی رہے گی؟ یہ 2 رکعت فجر آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اس وقت کی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، کیونکہ بندہ اپنے سب سے عزیز آرام کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے۔ فجر کے وقت بیدار رہنا اولیاء اللہ اور صوفیاء کی کامیابی کا راز رہا ہے۔ وہ راتوں کو روتے تھے اور فجر کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوتے تھے۔
فجر کی نماز ایمان کی پہچان ہے۔ منافق کے لیے فجر بوجھ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت دکھاوا ممکن نہیں۔ اس وقت صرف وہی اٹھتا ہے جس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں اور پریشانیاں ختم ہوں، تو فجر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ فجر کے بعد کا وقت دعا، ذکر، تلاوت اور برکتوں کا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد سورج نکلنے تک ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ جو شخص فجر کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھ کر ذکر کرے اور پھر 2 رکعت اشراق ادا کرے، اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز گھر میں سکون، رزق میں برکت، دل میں نور اور زندگی میں نظم پیدا کرتی ہے۔ یہ نماز نیند کی غلامی، نفس کی قید اور شیطان کے چنگل سے آزادی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے تو ہمیں آج یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم فجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ ہم جلدی سوئیں گے، الارم لگائیں گے اور اللہ سے توفیق مانگیں گے۔ فجر کی نماز آپ کے چہرے کا نور ہے، دل کا سکون ہے اور قبر کی روشنی ہے۔ اسے مت چھوڑیے، یہی وہ سہارا ہے جو پل صراط پر آپ کے کام آئے گا۔